السلام علیکم ناظرین، میں آج موجود ہوں ایک میقات جسے قرن المنازل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن آج کل اسے السیل الکبیر کے نام سے بھی یہ زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 75 سے 80 کلومیٹر مشرق میں نجد اور ریاض اور اس مشرقی علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ جو حج کے لیے اور عمرے کے لیے مکہ آتے ہیں، یہ میقات ہے۔ یہ میقات طائف شہر کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر عمرہ کرنے والے اور حجاج کرام کے لیے ساری سہولتیں یہاں میسر ہیں۔ بہت بڑے بڑے یہاں واش رومز ہیں، نہانے کا بندوبست ہے جہاں پر آپ وضو وغیرہ کر کے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی آگے کھلا سین سے سامنے بہت وسیع و عریض علاقے پر ایک خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد حجاج کرام کے لیے، اور یہ صحن اور اس کے اوپر جو آپ یہ سارے کور دیکھ رہے ہیں، راستے دیکھ رہے ہیں، یہ خاص طور پر دن کے وقت جب سخت گرمی ہوتی ہے تو یہاں سے آگے مسجد کے اندر جانے تک استعمال ہوتے ہیں۔ اس صحن کے سامنے جو ہے وہ آپ کو مسجد کا مین دروازہ نظر آئے گا۔ اس کے ایک طرف تو جو سامنے آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مرد حضرات کے لیے عبادت کا یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ نماز بھی یہاں پر باقاعدہ ہوتی ہے، اور جو لوگ عمرہ حج کے لیے یہاں آتے ہیں تو وہ احرام باندھنے کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں۔ اس سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ مین اس مسجد کا دروازہ ہے۔ یہاں سے آگے آتے ہیں تو وہ وسیع و عریض علاقے پر یہ مسجد پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو ایک الگ حصہ نظر آتا ہے، یہ مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے، جبکہ دائیں جانب خواتین کے لیے یہ علاقہ مخصوص ہے۔ وسیع و عریض مسجد، اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال جو ہے ان کے قالین وغیرہ چینج کیے جاتے ہیں۔ یہ جنہوں نے پچھلے سال دیکھا ہوگا اس مسجد کو، تو وہاں پر جو ہے یہ ریڈ کلر کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا وسیع و عریض ہال ہے۔ اب آج کل اس کے اندر یہ آپ سبز رنگ کے قالین دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت رات کا وقت ہے، تو رات کے وقت ہم نے یہاں پر عمرے کے لیے نیت کر کے احرام باندھا، اور یہاں پر جو ہے وہ نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ وسیع و عریض مسجد ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، تو رات کے 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، تو یہاں پر پابندی کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی سفر کے دوران یہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ میقات ہے۔ جب کبھی بھی آپ مکہ سے طائف آئیں تو یہ لازم ہے کہ جب آپ یہاں سے پھر اندر مکہ کی حدود میں داخل ہوں تو یہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کریں۔ اور کیونکہ یہ اہل علاقہ کے لیے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ جب طائف سے مکہ جا رہے ہوں یا کسی اور علاقے میں جا رہے ہوں، خاص طور پر مکہ جا رہے ہوں، تو وہ عمرہ ان کے لیے لازمی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہاں پر مسافر ہیں، آتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو جب طائف کی حدود سے باہر آ جاتے ہیں تو حرم کی حدود سے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس علاقے میں آ چکے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو واپسی آپ کو عمرہ کرنا لازمی ہے، اور اس میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام جان بوجھ کر یا قصداً یا بلا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کا دام دینا پڑتا ہے، ورنہ عمرہ لازمی یہاں سے کرنا پڑتا ہے۔